اور سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ منا کے حوالے سے یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو غسل کر کے احرام باندھ لیں، نوافل ادا کریں، نیت کریں اور تلبیہ پڑھتے رہیں۔ یعنی جو حضرات گئے تھے پہلے انہوں نے عمرہ ادا کیا تھا اور عمرے کے بعد احرام کھول لیا جاتا ہے اور پھر حج کے ایام میں دوبارہ احرام حج کی نیت سے باندھا جاتا ہے۔ کچھ حضرات حج قران کرتے ہیں، یعنی عمرے اور حج کو ملا لیتے ہیں، اس سلسلہ چلتا رہتا ہے، اور ایک حج افراد ہوتا ہے، وہیں کے مقامی لوگوں کے لیے ہوتا ہے، فقط حج کا احرام باندھتے ہیں۔ اکثر و بیشتر پاکستان اور دیگر علاقے سے جو لوگ جاتے ہیں وہ پہلے عمرہ ادا کرتے ہیں، پھر احرام کھول لیتے ہیں اور پھر دوبارہ احرام باندھتے ہیں حج کی نیت سے۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو غسل کر کے احرام باندھ لیں، نوافل ادا کریں، نیت کریں اور تلبیہ پڑھتے رہیں۔ اور جب ہم نے نیت کر لی، تلبیہ شروع ہو گیا، تو آپ کے علم ہے کہ احرام کی پابندیاں بھی شروع ہو گئیں۔ جیسے عمرے کا احرام باندھا گیا تھا اس کی پابندیاں تھیں، اب اس احرام کی بھی پابندیاں رہیں گی، مگر یہ ذرا زیادہ ہوگا معاملہ عمرے کے مقابلے میں۔ نمبر 2، منا جانے کے لیے ضروری سامان ساتھ رکھ لیں۔ وہ گروپ کے لیڈر بھی بتاتے ہیں اور جو بھی ذمہ دار افراد ہوتے ہیں گروپ کے اندر وہ بتا دیا کرتے ہیں، کتابوں میں وہ باتیں لکھی ہوئی بھی ہوا کرتی ہیں، البتہ بہت تھوڑا سا سامان ہوا کرتا ہے۔ وہاں پر منا میں خیمے ہوتے ہیں، ان میں رہائش کا انتظام ہوتا ہے، اور اگر پرائیویٹ گروپس کے ذریعے جو لوگ جاتے ہیں تو وہاں بستر وغیرہ بھی دستیاب ہوتے ہیں، تکیے بھی دستیاب ہوتے ہیں۔ جو گورنمنٹ اسکیم سے جاتے ہیں ان کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے۔ احتیاطاً کچھ لوگ اپنے ساتھ کوئی چادر رکھ لیتے ہیں، کوئی تکیہ ہوا بھرنے والا رکھ لیتے ہیں، اپنی ضروری دوائیاں وغیرہ، یہ سارا سامان ہم اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے منا میں بھی رہنا ہے، پھر اس کے بعد ہم نے عرفات کے میدان میں بھی جانا ہے، تو کچھ ضروری سامان ساتھ رکھ لیا جائے۔ تیسری بات، معلم کے انتظام کے تحت بس پر روانہ ہو جائیں، وقت کی پابندی کریں۔ جو بھی انتظام بتایا گیا ہے، جو انتظام چل رہا ہے، اس کے مطابق جو وقت دیا گیا اس وقت کی پابندی کریں۔ پہلے بھی بات ذکر کی جا چکی کہ 1 یا 2 افراد کے لیٹ ہونے سے پوری بس کے افراد کو انتظار کرنا پڑتا ہے، اور یہ غیر مہذب بات ہے۔ تو وقت کی پابندی کی جائے اور بس کا جو وقت دیا جائے اس کے مطابق اس مقام پر پہنچے جہاں سے بس ہمیں ملنی ہے۔ اور کچھ حضرات پیدل بھی جاتے ہیں، ان کی اپنی ترتیب کا معاملہ ہوگا۔ عام طور پر جو گروپس کی صورت میں جاتے ہیں ان کے لیے بسوں میں انتظام کیا جاتا ہے۔ اگلی بات ہے نمبر 4، منا کی طرف سفر کرتے ہوئے کثرت سے تلبیہ پڑھتے رہیں، ظہر کی نماز سے پہلے منا پہنچ جائیں۔ عام طور پر یہ صبح ہی پہنچا دیا جاتا ہے، کبھی کبھی کچھ رات میں بھی حضرات کو لے جایا جاتا ہے، تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، احرام ہم نے باندھ لیا ہے، نیت ہم نے کر لی، اب تلبیہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اور مستقل لوگ بھول جائیں تو ہم زور سے پڑھ دیں تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے کہ ہم نے تلبیہ کا اہتمام مستقل کرتے رہنا ہے۔ اور ظہر کی نماز سے پہلے پہلے، یہ 8 ذی الحجہ کی بات ہو رہی ہے، ظہر کی نماز سے پہلے پہلے منا پہنچے، اور عام طور پر الحمدللہ لوگ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ 5ویں بات، کیمپ میں خواتین کے لیے پردے کا اہتمام کریں اور رہائش کے حوالے سے کسی سے جھگڑا نہ کریں۔ عام طور پر اہتمام ہوتا ہے، لیکن کہیں محسوس ہو، بعض کیمپس ایسے ہو سکتے ہیں، میں پرائیویٹ اور گورنمنٹ کی بحث نہیں کر رہا، لیکن بعض کیمپس ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں ایسا اہتمام نہ ہو، تو اسی کے لیے پہلے ایک بڑی چادر کا اور سیفٹی پن کا کہا گیا تھا، وہ چادر اور سیفٹی پن وغیرہ یہاں پر کام آئے گی۔ پردے کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، اور کیا ہی اچھا ہو کہ یہ پردے کا اہتمام اس مقدس سفر میں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے لیے ساری زندگی پردہ کرنے کی تربیت کا ذریعہ بن جائے۔ تو بہرحال خواتین کے لیے پردے کا اہتمام، اور رہائش کے حوالے سے کسی سے جھگڑا نہ کریں کہ نہیں جناب مجھے تو وہ کارنر پلاٹ چاہیے، مجھے تو اس جگہ پر چاہیے، میں ذرا چاہتا ہوں کہ مجھے ہوا اچھی طریقے سے نہیں، مجھے دروازے کے قریب آپ لٹا دیجئے، مجھے یہ بحث نہ کریں۔ ہر کوئی یہ کرے گا تو پھر تو بات ہی نہیں بنے گی۔ اور پہلے دن سے ان نشستوں میں ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ایثار کا معاملہ، صبر کا معاملہ، دوسرے کو ترجیح دینے کا معاملہ، یہ سفر حج ہماری تربیت بھی کر رہا ہے۔ 6ٹھی بات، اپنے کیمپ کے پول نمبر اور روڈ کی اچھی طرح سے شناخت کر لیں، یہ بہت قیمتی ہے۔ سارے خیموں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، سارے کھمبے ایک جیسے ہیں، ہاں ان کے نمبر مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ حضرات کے پاس میپس ہوا کرتے ہیں، اس سے لوکیٹ کر لیا جاتا ہے۔ کچھ خاص جگہ ہوا کرتی کہ وہاں فلاں جگہ پہ وہ فائر بریگیڈ کا آفس ہے، فلاں جگہ پر فلاں ادارے کا آفس ہے، فلاں جگہ پر یہ فلاں دکانیں موجود ہیں۔ ان نشانیوں کو بھی یاد کر لیا جائے، خواتین کو بھی یاد کرا لیا جائے تو سہولت رہے گی آئندہ جب بہت لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ منا میں موجود ہیں۔ ذہن میں رکھیے اس بات کو۔ 7ویں بات، منا میں رہائش کے لیے جو کارڈ آپ کو دیا گیا ہے اسے ہر وقت گلے میں ڈالے رکھیں۔
ویسے تو یہ کارڈ معلم یا گروپ کی طرف سے پہلے دن سے دیا جاتا ہے اور کچھ بینڈز بھی ہاتھ میں پہننے کو دیے جاتے ہیں, کڑا دیا جاتا ہے, اور اس سال کچھ حکومت سعودیہ کی طرف سے اور اہتمام کیا جا رہا ہے. تو بہرحال یہ سب ہماری شناخت کے لیے ہے. اسی میں ہمارے فون نمبرز ہوتے ہیں, اسی میں ہمارے معلم کے فون نمبرز ہوتے ہیں, ہمارے متعلق کوئی ڈیٹا ہو سکتا ہے, معلم کے متعلق کوئی ڈیٹا ہو سکتا ہے. اللہ نہ کرے کوئی کھو گیا, خدا نہ خاصہ کوئی حادثہ پیش آ گیا, تو شناخت کرنا اور متعلقہ لوگوں سے رابطہ کرنا آسان ہوگا لوگوں کے لیے. تو بہرحال منا میں رہائش کے لیے جو کارڈ آپ کو دیا گیا ہے اسے ہر وقت گلے میں ڈالے رکھیں. نمبر 8, منا میں نماز با جماعت کا اہتمام کریں, نماز کی تیاری بر وقت کرتے رہیں. ایسا نہیں ہے کہ مسجد حرام میں کیونکہ نہیں تو اب چلو چلتا نہیں ہے بھائی. نماز مقررہ وقت پر ادا کرنی ہے اور با جماعت ادا کرنی ہے. یہ نہیں کہ گھومنے پھرنے نکل گئے, یہاں تو اللہ کے ذکر کے لیے جمع ہو, یہاں کیا گھومنا پھرنا, گپ شپ میں لگے ہوئے, موبائل سے کھیلنے اور باتوں میں گپیں لگ رہی. نہیں بھائی, نمازوں کا خیال رکھنا, نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کرنا اور نماز کی تیاری بر وقت کرتے رہے. کیا مطلب؟ ایک واش روم پر 20 لوگ کھڑے ہوئے, ایک جگہ جہاں نل کا لگا ہوا وضو کے لیے وہاں 20 لوگ کھڑے ہوئے, تو ہر آدمی کا 1:15 بجے جماعت کا وقت ہے ظہر مثال کے طور پر, اور ہر آدمی چاہے کہ 1 بجے میں وضو کروں تو جماعت میں تو نہیں پہنچ سکتا. اور ایک بڑے پتے کی بات عرض کر دوں, روٹین سے ہٹ کر اپنے معمولات کو طے کیجئے. اگر 1:15 بجے ظہر کا وقت ہے, مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, منا میں مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, تو آپ اپنی تیاری جو ہے نا وہ 12 بجے سے پہلے سے رکھیے. ہاں 12 بجے سے پہلے رکھیے, بہت سکون میں رہیں گے. زیادہ وقت بھی آپ کو ذکر کا اور نوافل کا اور چیزوں کا مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور یہ نیت بھی کیجئے کہ دوسرے بھائیوں کے لیے میں ایثار کر رہا ہوں, میں پہلے جا کے کر لوں, 1-1.5 گھنٹہ پہلے سے میں فارغ ہو جاؤں تاکہ اور لوگوں کو سہولت سے وضو کرنے اور اس سے قبل فراغت کرنے کا موقع مل جائے. ہے نا اچھی بات؟ اور سب لوگ ایسا کریں گے تو 1 بجے بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی وضو خانہ ہمیں خالی ملے, لیکن سب لوگ یہ نہیں کر پاتے. تو آپ اور میں ہمت کریں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. 9ویں بات, نمازوں کے بعد تلبیہ پڑھنے کا خصوصی اہتمام کریں. تلبیہ تو ہر وقت جاری رہے گا, بیٹھتے ہوئے, اٹھتے ہوئے, باہر نکلتے ہوئے, اور نمازوں کے بعد بھی تلبیہ کا اہتمام کریں. اور بعض حضرات, خواتین نہیں, حضرات بلند آواز سے تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے رہے تاکہ سب کو یاد آئے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اس کی آوازیں بلند ہوتی رہیں. 10ویں بات, اوقات کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کریں. اتنے مقدس سفر پر آ گئے ہیں اور سارے دن ہم نے گزار بھی لیے, مگر اب یہ وہ سارا پیک ٹائم ہے, یہ 8 ذی الحجہ سے جو ایام حج شروع ہو گئے, اسی کے لیے تو یہ سارے سال چلت پھرت ہوتی ہے. کتنے مہینوں پہلے سے انتظامات شروع ہو جاتے ہیں, کتنے برسوں پہلے سے لوگ اپنے لیے پیسہ جمع کرنا شروع کرتے ہیں, اور کچھ خوش نصیب وہ ہے جو حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو اپنے اوقات کی حفاظت کرنا, یہ ذکر کا موقع ہے, یہ اللہ کو یاد کرنے کا موقع ہے, اللہ سے مانگنے کا موقع ہے, دین کو سیکھنے کا موقع ہے, تربیت حاصل کرنے کا موقع ہے. یہ ایک مجاہدانہ تربیت بھی ہو رہی ہے. ایک کھلے آسمان تلے بس خیمے لگے ہوئے ہیں, وہاں گرمی کی شدت ہے تو وہ بھی برداشت کرنی ہے, گھر جیسا آرام نہیں تو وہ بھی برداشت کرنا ہے, ہوٹل جیسا آرام نہیں تو وہ بھی برداشت کرنا ہے, اور اپنے اوقات کو قیمتی بنانا ہے اللہ کی یاد, اللہ کے ذکر کے لیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. 11ویں بات, ہر نماز کے بعد درس قرآن و حدیث کا اہتمام کریں. ہر گروپ کے اندر عام طور پر اہل علم ہوا کرتے ہیں, اور اگر کسی اور گروپ میں اہتمام ہے ہمارے تو ان سے بات چیت کر کے ان کے ہاں جا کر بیٹھنے کا اہتمام کر لیں. ہر نماز کے بعد قرآن و حدیث کی تعلیم ہو, اور مناسک حج کا بیان بھی ہو, اور زندگی کو بدل دینے کے لیے کیا ہمیں کام کرنے ہیں ان کاموں کی توجہ دلائی جائے. قرآن کا بیان ہو, احادیث کا بیان ہو, اور ہم اس میں سیکھیں اور بیٹھیں. یہاں نہیں سیکھیں گے تو کہاں سیکھیں گے؟ یہاں تو آئی ہی ہے اللہ سے لو لگانے کے لیے, زندگی کا رخ بدلنے کے لیے. تو ہر نماز کے بعد درس قرآن و حدیث کا اہتمام کریں. 12ویں بات, منا میں دعوت و تبلیغ کا کام سنت نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت النبی علیہ السلام کی کتاب کا مطالعہ کرنے کی توجہ دلائی تھی, تو سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھیے, منا میں حج تو ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلا آ رہا تھا نا عربوں میں, تو حج تو ہو رہا تھا, اس میں کچھ بگاڑ بھی پیدا ہو گیا تھا, لیکن ان منا کے ایام میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو تلاش کر کر کے ایک کے پاس جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے. ہم بھی اس کا اہتمام کریں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے.